کا نظر آتی ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر عیسی علیہ السلام نے خوشی منائی۔ کہاں حضرت عیسی علیہ السلام کتنا عرصہ قبل، ابھی حضور آ رہے نہیں، حضرت عیسی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے۔ یہ رب کا قرآن گواہ ہے کہ عیسی علیہ السلام نے سرکار کا چرچا کیا، سرکار کی آمد کا تذکرہ کیا۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا، توجہ، بالرسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا خوشخبری ہو، فرمایا میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ کنہوں نے کہا؟ عیسی علیہ السلام نے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک ایسے رسول آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تبلیغ کر رہے تھے نا عیسی علیہ السلام، روایت میں آتا ہے ایک عورت کھڑی ہوگی، فرمایا عیسی علیہ السلام اللہ کی آپ پر رحمت ہو، اللہ کی آپ کی والدہ پر رحمت ہو۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا میری ماں کا وہ کمال نہیں ہے، فرمایا جو حضور کی ماں کا کمال ہوگا۔ فرمایا وہ ماں، فرمایا جس کی گود کے اندر نبیوں کا امام کھیلے، فرمایا اس کی جھولی پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، فرمایا میرا مقام نہیں ہے، اس ماں کا مقام کتنا زیادہ ہوگا۔ اور عیسی علیہ السلام نے خوشخبری دی، کیا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اب تھوڑی توجہ کریں، یہاں پہ میں ایک نقطہ دوں۔ جب کوئی پیغام لوگوں کی طرف پہنچایا جاتا ہے اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، یا تو اس کو اعلان کہا جاتا ہے یا تو اس کو خبر کہا جاتا ہے، لیکن ان دونوں کے اندر غم کا معنی پایا جاتا ہے۔ اعلان ایک ایسی چیز ہے جس میں خوشی بھی پائی جاتی ہے، غم بھی پایا جاتا ہے۔ خبر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر خوشی بھی پائی جاتی ہے، غم بھی پایا جاتا ہے۔ رب کا قرآن گواہ ہے، عیسی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ علاقے والوں لوگوں میں تمہیں خبر دیتا ہوں میرے بعد ایک ایسے رسول آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، یہ آپ نے نہیں کہا۔ اور یہ بھی آپ نے نہیں کہا، فرمایا علاقے والوں میں اعلان کرتا ہوں میرے بعد ایک ایسے رسول آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ کیوں؟ اعلان میں غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ خبر کے اندر غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ یہ جو مسجد کے اندر کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلان۔ آپ کہتے ہیں نا کہ مسجد کے اندر اعلان ہوا، محفل کا اعلان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ چلو رب کے گھر جائیں گے، محفل سنیں گے، لنگر مل جائے گا، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ یہ اعلان ہوتا ہے اس میں غم کی خبر ہوتی ہے، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، 800 غم کی خبر آئی ہے، مسجد کے اندر اعلان ہوا۔ کسی کے مرنے پہ ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ مسجد کے اندر امام صاحب خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اور ایک خبر ہوتی ہے، خبر کے اندر غم بھی پایا جاتا ہے، خوشی بھی پائی جاتی ہے۔ مطلب میں کسی کو فون کروں اور میں خبر دوں کہ یار یہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، یا تو غم کی خبر ہوگی یا خوشی کی خبر ہوگی۔ علامہ بیضاوی نے کمال کیا، تفسیر بیضاوی اٹھائیے، علامہ بیضاوی کہتے ہیں کائنات میں خوشخبری ایسا لفظ ہے جس کے اندر غم نہیں پایا جاتا، جس کے اندر خوشیاں ہوتی ہیں۔ عیسی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں میرے بعد ایسا رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچ سکتا تھا اس کے اندر غم کی خبر ہے۔ عیسی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں خبر دیتا ہوں، عیسی علیہ السلام نے کہا علاقے والوں ومبشرا، میں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ عیسی علیہ السلام جانتے تھے یہ وہ خوشخبری ہے جس رسول کے آنے سے روتے ہوئے بھی ہنسنے لگ جائیں گے، اور وہ لوگ جو کائنات کے اندر مایوس ہوں گے، خوشیوں کے لیے ترس رہے ہوں گے، جب کائنات کے اندر حضور آئیں گے نا، حضور ان کو بھی خوشیاں عطا کریں گے۔ تو اس واسطے عیسی علیہ السلام نے خوشخبری دی۔